دہشت گردی ختم نہ کی تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا. فوج پر تنقید سے بڑی ملک دشمنی کیا ہوگی؟ قربانیاں دینے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کا لائسنس نہیں دے سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مخصوص ٹولہ انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. جعفر ایکسپریس سے 339 یرغمالیوں کو بازیاب کرایا. آرمی چیف کور کمانڈر کی لیڈرشپ میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ. اعلیٰ سطح سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان بھی شریک ہوئے. جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق حالیہ آپریشن کے کامیاب انعقاد پر بریفنگ. اجلاس کے شرکاء کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم اور آرمی چیف کا CMH کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی. ہر بات پر کہتے ہیں قیدی نمبر 804. ملک میں اور بھی بڑے مسئلے ہیں، ان پر بھی دھیان دیں. ہمارے ووٹروں کو قیدی نمبر 804 کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں. دشمن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. سیاسی باریاں چلتی رہیں گی مگر ہمیں مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. دہشت گردوں نے 400-500 افراد یرغمال بنائے. PTI کے سوا دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. تھوڑی شرم کریں، کوئی حیا کریں. فواد آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا حملے کے بعد PTI سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا، دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا. بلوچستان کا بحران ایوب دور سے شروع ہوا تھا. ان کی حکومت میں باجوہ فیض نے دہشت گرد بسانے کا کہا. اپوزیشن ایک شخص کے اقتدار کی جنگ نہ لڑے، ملکی سالمیت کی جنگ لڑے. قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. وزیر دفاع میں حیا ہوتی تو استعفیٰ دے دیتے. یہ سب PTI نہیں، آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا. اسد قیصر کا خواجہ آصف کو جواب. کہا ان میں گنجائش اور صلاحیت ہی نہیں. اخلاقی جرت اور حیا ہوتی تو استعفے کا اعلان کر دیتے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. امید ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا. سینیٹر شبلی فراز نے دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دے دی. کہا APC میں بانی PTI کو بھی مدعو کیا جائے. دہشت گردی اہم مسئلہ ہے، پیرول پر بھی باہر لا سکتے ہیں. بلوچ روایات میں نہتے مسافر، خواتین، ٹیچرز، باربرز، نائی، دھوبی، کہیں بلوچستان کی یہ روایات نہیں رہی. ہم تمام بلوچستان کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بلوچ سے جوڑا بھی نہ جائے گا، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کو بلوچ سے نہ جوڑا جائے، اس کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. اس دہشت گردی کا خلاقہ ضروری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا نہتے مسافروں، عورتوں، بچوں کو نشانہ بنانا بلوچ روایات نہیں. دہشت گرد چند گھنٹے کے علاوہ بلوچستان کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتے. سیکیورٹی فورسز کے جوان سینے پر گولی کھا کر ہماری ماؤں اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. وزیر اعظم اور آرمی چیف معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی رات گئے PIB کالونی میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے لیکن ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. بلوچستان میں دشمن طاقتیں حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں. افواج پاکستان نے ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا. جعفر ایکسپریس آپریشن کامیابی سے مکمل. فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں. دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے. تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا. حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کرایا.
پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ منڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنایا گیا۔ ایک دہشت گرد نے خود کو گیٹ پر اڑا لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ قوم دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں بنوں میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث افراد کی شناخت میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے نادرہ سمیت دیگر اداروں سے مدد حاصل کی گئی ہے۔ بنوں دہشت گردی میں ملکی اور غیر ملکی دونوں طرح کا اسلحہ استعمال ہوا۔ کیس کی تفتیش آخری مراحل میں ہے۔ کراچی میں بے لگام ٹریفک نے 12 گھنٹوں کے دوران 4 افراد کی جانیں لے لیں۔ کورنگی ناصر جم پر گزشتہ روز شام میں حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار گاڑی نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تھا۔ جناح ہسپتال میں مینیل نامی زخمی دم توڑ گیا، ساتھی زیر علاج۔ کلفٹن بن قاسم پارک کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ ماڑی پور اور قیوم آباد میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں داخل۔ آئی ایم ایف کو رواں برس کوئی منی بجٹ نہ لانے پر بھی منا لیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاکستان کی کامیابیوں اور معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئی ایم ایف کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اور 10واں سیزن چھڑے گا 6 ٹیموں میں کرکٹ کا محاذ۔ پی ایس ایل ٹرافی کی رونمائی کا منفرد انداز۔ اے آر وائی کی اسکرین پر 10 سال کی تلاش کے بعد سمندر کی تہ میں خزانے کی دریافت کا ٹیزر۔ چمچماتی ٹرافی غوطہ خور نے بحیرہ عرب کی گہرائی سے خزانے کی طرح نکالی، اسٹیک ہولڈرز کے حوالے کی۔ ٹرافی کا نام دی لیو منارا رکھا گیا ہے۔ چاندی سے تیار کی گئی ٹرافی میں 22,000 زرخون جڑے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹرافی پی ایس ایل کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔